بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری فرمان۔ نمبر 1، تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو۔ نمبر 2، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ نمبر 3، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نمبر 4، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ ناظرین، جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے، دہی کے ساتھ بادام کھاؤ طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ سبز دھنیا کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ ناظرین، سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اسے مکس کر کے سر پر لگا کر دھو لیں، سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نہایت نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ معدے میں زخم ہو یا معدے کی سوجن ہو، ایک لقمے کو 32 دفعہ چباؤ اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی پیو۔ معدے کے زخم اور سوجن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگائیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو۔ ناظرین، اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف سے پانی کی کلیا کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو ایسے ہو جائے کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ جن لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ پان کے پتوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ سر پر مس لیں۔
بال گرنا رک جائیں گے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ متلی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمہ اور دیگر بیماریوں میں بھی پودینے کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال چہرے کے داغ دبوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزہ، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ ناظرین، 1 چمچ شہد میں 1 چمچ لیمو مکس کر کے ہونٹوں پر لگا لیا کریں۔ ہونٹ گلابی ہو جائیں گے اور پھٹنے سے بچے رہیں گے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ ناظرین، جب نماز مکمل کر لیں، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اس سے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ناظرین، گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہمیشہ رب کا شکر ادا کرو۔ چوہارے کھا لینے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کو برباد کر دینے والے روزمرہ کے کام: رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت، رات کو گھر میں جھگڑا کرنے کی عادت، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا، کھانے کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا۔ ناظرین، ملتانی مٹی گھر میں رکھ لو، مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ یہ مٹی بدن پر لگا کر سونے سے انسان کو مچھر نہیں کاٹتا۔ مہمانوں کو کبھی اندھیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ، ورنہ برکت اڑ جائے گی۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑ جاتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھا لو۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لو، درد رک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا باپ کا حق بیٹے پر۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے۔ بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی دوبارہ واپس لوٹ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 بچھو، نمبر 2 چوہا اور نمبر 3 کاٹ لینے والا کتا، نمبر 4 کوا اور نمبر 5 چیل۔ دولت مند ہونے کا وظیفہ: یا رحیم، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی رہتی ہے۔ نیم گرم تیل سر پر لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ ہریڑ کا مربع استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، دھوپ میں بیٹھ کر گنا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگا لو، دانے نہیں آئیں گے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نہانے کے فوراً بعد پانی کا گلاس پی لیا کریں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ پودینہ، ادرک اور اناردانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیمو کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں
تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار منہ نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، امید نہ چھوڑو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔